بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا جس کپڑوں میں ہم بستری کی جائے کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، ہم بستری والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر جسم ناپاک ہو تو کیا اس کے اوپر ہم جو کپڑے پہنیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے، وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ وضاحت فرما دیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مس ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر البتہ ان کپڑوں پر غلاظت یا نجاست لگ جائے، یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ اس کا بھی آپ کو جواب دیتا چلوں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے، ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے، یعنی کہ کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑے کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کے یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ مصنف عبدالرزاق میں احادیث موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں جن کپڑوں میں اپنی بیوی سے صحبت کی انہی کپڑوں میں میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہیں کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں بس میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گری پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ مجھے فرمایا انس ادھر آ جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے یا 9 سال، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے ایسے کیوں نہیں کیا۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی، جبکہ میں ایک خود نوخیت لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔
اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔